بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اوور تھنکنگ کے بارے میں آلریڈی بات کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ صرف اوور تھنکنگ کا نہیں ہے، بلکہ اس اوور تھنکنگ کی وجہ سے فردر آگے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا انٹرنل ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ احساسات جذبات کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے، وہ بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، اسٹریس محسوس کرتا ہے۔ تو یہ سب وہ کیوں محسوس کر رہا ہے؟ آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا جو مائنڈ ہے وہ کانسٹنٹلی پریڈکشنز کر رہا ہے۔ وہ کسی بھی جگہ پر جہاں پر موجود ہے تو وہ صرف سائلنٹلی وہاں پر بیٹھا نہیں ہوا، بلکہ وہ ارد گرد جو ہے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں وہ پریڈکشنز میک کر رہا ہے۔ ہم اوور تھنکنگ کی جو ویڈیو جو میں نے آلریڈی جو لیکچر ایک اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس میں ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی ہے، تو اگر آپ نے وہ نہیں سنا تو آپ پلیز اسے سن لیں، میں اس کا لنک ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں۔ تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کانسٹنٹلی پریڈکٹ کر رہا ہے اپنے ارد گرد چیزوں کے بارے میں، اور لیکن مسئلہ جو ہے صرف ان پریڈکشنز کا، ان سوچوں کا نہیں ہے۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو فیلنگز ہیں، ہمارے جو احساسات ہیں، وہ بھی ان جو سوچوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر ہماری جو سوچ ہم نے ابھی سوچی ہے اس لمحے میں، وہ اگر ہماری خواہشات، ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہمارا جو سچ ہے اس کے مطابق ہوں گی تو ہمیں جو ہے اچھی سینسیشنز آئیں گی، اچھی فیلنگز آئیں گی۔ اور اگر وہ سوچ جو ہے ہماری خواہشات کے خلاف ہے، ہماری سچ کے خلاف ہے، تو ہمیں بری فیلنگ آئیں گی۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہر لمحے میں ہم کتنی زیادہ سوچیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب 1 منٹ میں تو ہم نے بہت زیادہ سوچیں سوچ لی ہیں، ہمارے ذہن میں بہت زیادہ سوچیں چلی گئی ہیں، اور اب اس ہر سوچ کے لحاظ سے آپ نے کچھ محسوس کیا ہے۔ فرض کریں کہ آپ جو ہے شادی پہ جا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، تو رستے میں جاتے ہوئے آپ کے ذہن میں چل رہا ہے کہ اچھا کن لوگوں کو میں وہاں پر مل سکتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ آپ کے دوست وہاں پر آئے ہوں گے جو بہت عرصے سے ان کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے دوستوں کو اتنے ٹائم کے بعد ملیں گے۔ فردر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کے ساتھ آپ کی کوئی تھوڑا سا ہو سکتا ہے لڑائی ہوئی ہو یا کوئی مسئلہ ہو، تو آپ اسے ملنا نہیں چاہتے، لیکن اب آپ کو وہاں پر ملنا پڑے گا، شاید اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے گا۔ تو یہ سوچ کے اب پھر آپ کو نیگیٹو فیلنگ آئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو آپ روڈ کے اوپر اگر رش دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ کہیں لیٹ نہ ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو نیگیٹو فیلنگ آ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہر سوچ کے لحاظ سے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی احساس آپ کے اندر جو ہے نا وہ جمع ہوتا جائے گا، اور پھر وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اگر احساسات نیگیٹو ہونے لگیں تو پھر جو ہے وہ انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ پازیٹیو ہوں تو پھر وہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کو سٹریس کیسے محسوس کرتا ہے؟ انسان اپنے احساسات یا جذبات کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبا ہوا کیسے محسوس کرتا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ نیگیٹو چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی چیز آپ کے خلاف گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی کچھ ہوا ہے آپ کے خلاف جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، آپ سٹریس فیل کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ صرف اگر آپ کے ذہن کے اندر ہی کوئی انسیکیورٹی بیٹھ گئی ہے تو آپ بس اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے، ڈیفرنٹ سوچیں اس کے بارے میں آتی رہیں گی، اور پھر ان سوچوں کے لحاظ سے آپ کو نیگیٹو فیلنگز آتی رہیں گی اور آپ سٹریس فیل کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ انسیکیورٹی کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے، آپ کے کام کے بارے میں ہو سکتی ہے، آپ کی اسٹڈیز کے بارے میں ہو سکتی ہے، آپ کے کردار کے بارے میں ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹی چیز آپ کی ڈریسنگ کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگا کہ آپ کا ڈریس ٹھیک نہیں ہے، اب آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں یا کولیگز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ وہ ویسے کسی اور بات پر ہنس رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ شاید آپ پر ہنس رہے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ آپ کے ذہن میں اس انسیکیورٹی بیٹھ گئی ہے، آپ کا ذہن جو ہے نیگیٹیولی سوچ رہا ہے، تو آپ بس اسی کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز اسی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو اوبویسلی دیکھیں، ہم نے اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ پازیٹیو اور نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے تو دنیا میں کچھ غلط آپ کے خلاف ہو بھی جائے، کچھ برا ہو بھی جائے، لیکن آپ پھر بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے، کیونکہ آپ کی سوچیں جو ہیں وہ مناسب ہیں، وہ اتنی زیادہ نیگیٹیو نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کی سوچیں جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سینسیشنز ہیں وہ بھی پازیٹیو ہیں، وہ زیادہ نیگیٹیو نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ زیادہ ایجیٹیٹڈ، زیادہ غصے میں محسوس نہیں کریں گے، آپ کام رہیں گے۔ اور دوسری طرف جو ہے دنیا میں بے شک کوئی زیادہ برا نہ ہوا ہو، لیکن اگر آپ کی سوچ ہی نیگیٹیو ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے ایکچولی میں برا، لیکن آپ کی سوچیں جتنی بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ اتنی زیادہ نیگیٹیو ہیں کہ وہ سوچ کر آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ پھر بہت زیادہ نیگیٹیو ہو گئی ہیں، اور پھر احساسات اور جذبات کا اتنا بوجھ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سٹریس فیل کر رہے ہیں۔
تو انشاءاللہ ہم یہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ہم نے کس طرح اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی ٹرین کرنا ہے. فوکس کرنے کی ویڈیو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. فردر ہم آگے ڈیٹیل سے ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس بات کو آپ سمجھیں کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی کتنی اہمیت ہے. تو اچھا جو ہے سوچنے کی کوشش کیا کریں.